ظالم نے کہا غور سے پہچانو میں وہی ظالم انسان ہوں جس نے تمہاری مچھلی چھینی تھی، جس نے تمہاری مچھلی چھینی تھی اور تم نے میرے انگوٹھے میں کاٹا تھا، اسی انگوٹھے سے انفیکشن پھیلا، پہلے انگوٹھا کٹا پھر کلائی کٹی پھر میری کوہنی کٹی، اب انفیکشن بازو تک پھیل گیا، میں اس نتیجے پہ پہنچا اور حکیموں نے طبیبوں نے مجھے اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ میں نے کسی مظلوم کی بد دعا لی ہے، میں نے تمہارے علاوہ کسی پر ظلم نہیں کیا تھا، اس لیے شاید تم نے مجھے کوئی بد دعا دی ہو، اس لیے میں تمہارے پاس معافی مانگنے آیا ہوں، ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دو۔ اس آدمی نے جب سنا کہ اس کی یہ حالت ہو گئی، دیکھا اس ظالم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا سوری میں نہیں جانتا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ میری بد دعا قبول ہو جائے گی اور اللہ اس کو سن لے گا اور تمہارا یہ حال کر دے گا، میں نے تو غصے میں بد دعا دے دی تھی، میں نے جان بوجھ کر بد دعا نہیں دی، لیکن مجھے کیا معلوم قبول ہو جائے گی، جاؤ میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا، دل سے معاف کر دیا۔ اس ظالم نے پوچھا کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے معاف تو کر دیا، اب میں جا رہا ہوں یہاں سے، اللہ تمہیں خوش رکھے، لیکن تم اتنا بتا سکتے ہو کیا کہ تم نے مجھے بد دعا کیا دی تھی، تمہاری زبان سے کیا جملے نکلے؟ اس مظلوم نے کہا کہ جب تم میری مچھلی چھین کر جا رہے تھے میں چیختا رہا، چلاتا رہا، میرے بچوں کی بھوک میرے سامنے تھی، ان کو بھوک سے بلبلاتے ہوئے دیکھنا میرا سامنے تھا، میں سوچ رہا تھا کہ آج کا چولہا کیسے جلے گا اور میرے بچے کیا کھائیں گے، اس غصے میں میں نے آپا کھو دیا، جب تم میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے تو میری زبان سے یہ بد دعا نکل گئی، اے اللہ اس ظالم کو تو ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اے اللہ اس ظالم کو ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ میری زبان سے یہ جملے نکل گئے تھے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ اس جملوں کو سن لے گا۔ آئے غریبوں پر، مسکینوں پر، مظلوموں پر ظلم کرنے والوں، اس دنیا میں اپنے ظلم کا بدلہ تم پا